कुरान मजीद का 17वां सूरा सूरह बनी इसराइल। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पाक व पाकीज़ा है वो परवरदिगार जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके अतराफ को हमने बाबरकत बनाया है ताकि हम इसे अपनी बास निशानियां दिखलाएं। बेशक वो परवरदिगार सबकी सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब इनायत की और इस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया कि खबरदार मेरे अलावा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। ये बनी इसराइल इनकी औलाद हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में उठाया था, जो हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। और हमने बनी इसराइल को किताब में ये इत्तला भी दे दी थी कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद करोगे और खूब बुलंदी हासिल करोगे। इसके बाद जब पहले वादे का वक्त आ गया तो हमने तुम्हारे ऊपर अपने उन बंदों को मुसल्लत कर दिया जो बहुत सख्त किस्म के जंगजू थे, और उन्होंने तुम्हारे दियार में चुन चुन कर तुम्हें मारा, और यह हमारा होने वाला वादा था। इसके बाद हमने तुम्हें दोबारा उन पर गलबा दिया और अम्वाल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े ग्रोह वाला बना दिया। अब तुम नेक अमल करोगे तो अपने लिए और बुरा करोगे तो अपने लिए करोगे। उसके बाद जब दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने दूसरी कौम को मुसल्लत कर दिया ताकि तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दें और मस्जिद में इस तरह दाखिल हों जिस तरह पहले दाखिल हुए थे, और जिस चीज पर भी काबू पाले इसे बाकायदा तबाह बर्बाद कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम कर दे, लेकिन अगर तुमने दोबारा फसाद किया तो हम फिर सजा देंगे, और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए एक कैद खाना बना दिया है। बेशक यह कुरान इस रास्ते की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है, और इन साहिबान ईमान को बशारत देता है जो नेक आमाल बजा लाते हैं कि इनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं इनके लिए हमने एक दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। और इंसान कभी कभी अपने हक में भलाई की तरह बुराई की दुआ मांगने लगता है कि इंसान बहुत जल्दबाज वाक़े हुआ है। और हमने रात और दिन को अपनी निशानी करार दिया है, फिर हम रात की निशानी को मिटा देते हैं और दिन की निशानी को रोशन कर देते हैं ताकि तुम अपने परवरदिगार के फजल इनाम को तलब कर सको और साल और हिसाब के आदात मालूम कर सको। और हमने हर शय को तफसील के साथ बयान कर दिया है, और हमने हर इंसान के नामे अमाल को इसकी गर्दन में आवेजा कर दिया है, और रोज़े क़यामत इसे एक खुली हुई किताब की तरह पेश कर देंगे कि अब अपनी किताब को पढ़ लो, आज तुम्हारे हिसाब के लिए यही किताब काफी है। जो शख्स भी हिदायत हासिल करता है वो अपने फायदे के लिए करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम तो उस वक्त तक अजाब करने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई रसूल ना भेज दे। और हमने जब भी किसी करिया को हलाक करना चाहा तो उसके सरवतमंदों पर अहकाम नाफिज कर दिए, और उन्होंने इनकी नाफरमानी की तो हमारी बात साबित हो गई और हमने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और हमने नूह के बाद भी कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया है, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों के गुनाहों का बेहतरीन जानने वाला और देखने वाला है। जो शख्स भी दुनिया का तलबगार है हम इसके लिए जल्द ही जो चाहते हैं दे देते हैं, फिर इसके बाद इसके लिए जहन्नुम है जिसमें वो जिल्लत और रुसवाई के साथ दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का चाहने वाला है और इसके लिए वैसी ही सही भी करता है और साहिब ईमान भी है तो इसकी सही यकीनन मकबूल करार दी जाएगी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की अता व बख्शिश से इनकी और उनकी सबकी मदद करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की अता किसी पर बंद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि हमने किस तरह बास को बास पर फजीलत दी है, और फिर आखिरत के दर्जात और वहां की फजीलतें तो और ज्यादा बुजुर्गों बरतर हैं। खबरदार अपने परवरदिगार के साथ कोई दूसरा खुदा करार ना देना कि इस तरह काबिल मुजम्मत और लावारिस बैठे रह जाओगे और कोई खुदा काम ना आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार का फैसला है
کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، اور اگر تم صالح اور نیک کردار ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اور دیکھو، قرابت داروں کو اور مسکین کو اور مسافر غربت زدہ کو اس کا حق دے دو، اور خبردار اسراف سے کام نہ لینا۔ اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا انکار کرنے والا ہے۔ اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے تم امیدوار ہو ان افراد سے کنارہ کش بھی ہونا پڑے تو ان سے نرم انداز سے گفتگو کرنا، اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو اور نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع یا تنگ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کا خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور خبردار اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہ کرنا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھو، زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ یہ بدکاری ہے اور بہت برا راستہ ہے، اور کسی نفس کو جس کو خدا نے محترم بنایا ہے بغیر حق کے قتل بھی نہ کرنا کہ جو مظلوم قتل ہوتا ہے ہم اس کے ولی کو بدلے کا اختیار دے دیتے ہیں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے، کہ اس کی بہرحال مدد کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طرح جو بہترین طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ توانا ہو جائے، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، کہ یہی بہتری اور بہترین انجام کا ذریعہ ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا کہ روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کہ نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سر اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کی وحی تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف کی ہے، اور خبردار خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ قرار دینا کہ جہنم میں ملامت اور ذلت کے ساتھ ڈال دیے جاؤ۔ کیا تمہارے پروردگار نے تم لوگوں کے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے اور اپنے لیے ملائکہ میں سے لڑکیاں بنائی ہیں؟ یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں سب کچھ طرح طرح سے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر خدا کے ساتھ کچھ اور خدا بھی ہوتے تو اب تک صاحب عرش تک پہنچنے کی کوئی راہ نکال لیتے۔ وہ پاک اور بے نیاز ہے اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ پروردگار بہت برداشت کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب قائم کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو بہرا بنا دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ باہم رازداری کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو۔ ذرا دیکھو کہ انہوں نے تمہارے لیے
کیسی مثالیں بیان کی ہیں اور اس طرح ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا تمہارے خیال میں جو اس سے بڑی مخلوق ہو سکتی ہو وہ بن جاؤ۔ پس عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھر یہ لوگ استہزاء میں سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کب ہوگا؟ تو کہہ دیجئے کہ شاید قریب ہی ہو جائے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور خیال کرو گے کہ بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہے گا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حالات سے بہتر واقف ہے، وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور چاہے گا تو عذاب کرے گا۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کے علاوہ جن کا بھی خیال ہے سب کو بلا لیں، کوئی نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ان کے حالات کے بدلنے کا۔ یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قربت رکھنے والا ہے، اور سب اسی کی رحمت کے امیدوار اور اسی کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی نافرمان آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں کہ یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ اور ہمارے لیے منہ مانگی نشانیاں بھیجنے سے صرف یہ بات مانے ہے کہ پہلے والوں نے تکذیب کی ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دے دی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے، اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کر لوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ان کی ذریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا گھونٹتا رہوں گا۔ جواب ملا کہ جا، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کی جزا مکمل طور پر جہنم ہے۔ جا، جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک میرے اصلی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب دریا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو خدا کے علاوہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے، اور پھر جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم پھر کنارہ کش ہو گئے، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی ہی میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی بوچھار کر دے اور اس کے بعد پھر کوئی کارساز نہ ملے؟ یا اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر
तेज आंधियों को भेज कर तुम्हारे कुफ्र की बिना पर तुम्हें गर्क कर दे, और उसके बाद कोई ऐसा ना पाओ जो हमारे हुक्म का पीछा कर सके। और हमने बनी आदम को करामत अता की है और इन्हें खुश्की और दरियाओं में सवारियों पर उठाया है और इन्हें पाकीज़ा रिज़्क अता किया है और अपनी मखलूकात में से बहुत सो पर फजीलत दी है। कयामत का दिन वो होगा जब हम हर ग्रोह इंसानी को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे, और उसके बाद जिनका नामा आमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो अपने सहीफे को पढ़ेंगे और इन पर रेशा बराबर जुल्म नहीं होगा। और जो इसी दुनिया में अंधा है वो कयामत में भी अंधा और भटका हुआ रहेगा। और ये जालिम इस बात के कोशा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी वही से हटाकर दूसरी बातों के इफ्तरा पर आमादा कर दें, और इस तरह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त बना लेते। और अगर हमारी तौफीक खास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम ना रखा होता तो आप बशरी तौर पर कुछ न कुछ इनकी तरफ माइल जरूर हो जाते, और फिर हम जिंदगानी दुनिया और मौत दोनों मरहलों पर दोहरा मजा चखाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ कोई मददगार और कुमक करने वाला भी ना पाते। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन मक्का से दिल बर्दाश्ता कर रहे थे कि वहां से निकाल दें, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये भी थोड़े दिनों से ज्यादा ना ठहर सके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे जाने वाले रसूलों में हमारा तरीक़ेकार रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरीक़ेकार में कोई तगय्युर ना पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल आफ़ताब से रात की तारीकी तक नमाज कायम करें, और नमाज सुबह भी कि नमाज सुबह के लिए गवाही का इंतजाम किया गया है, और रात के एक हिस्से में कुरान के साथ बेदार रहें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाफा खैर है। अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचा देगा। और ये कहिए कि परवरदिगार मुझे अच्छी तरह से आबादी में दाखिल कर और बेहतरीन अंदाज से बाहर निकाल, और मेरे लिए एक ताकत करार दे दे जो मेरी मददगार साबित हो। और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल फना हो गया, कि बातिल बहरहाल फना होने वाला है। और हम कुरान में वो सब कुछ नाजिल कर रहे हैं जो साहिबान ईमान के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमीन के लिए खसारे में इजाफे के अलावा कुछ ना होगा। और हम जब इंसान पर कोई नेमत नाजिल करते हैं तो वो पहलू जाकर किनारा कश हो जाता है, और जब तकलीफ होती है तो मायूस हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हर एक अपने तरीके पर अमल करता है, तो तुम्हारा परवरदिगार भी खूब जानता है कि कौन सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है। और पैगंबर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तो कह दीजिए कि ये मेरे परवरदिगार का एक अम्र है और तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए दिया गया है इसे उठा लें, और इसके बाद हमारे मुकाबले में कोई साजगार और जिम्मेदार ना मिले मगर यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की मेहरबानी हो जाए कि उसका फजल आप पर बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर इंसान और जिन्नात सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि इस कुरान का मिस्र ले आए तो भी नहीं ला सकते, चाहे सब एक दूसरे के मददगार और पुष्टपनाही क्यों ना हो जाएं। और हमने इस कुरान में सारी मिसालें उलट पुलट कर बयान कर दी हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी अक्सर लोगों ने कुफ्र के अलावा हर बात से इनकार कर दिया है। और इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम तुम पर ईमान ना लाएंगे जब तक हमारे लिए जमीन से चश्मा ना जारी कर दो, या तुम्हारे पास खजूर और अंगूर के बाग हों जिनके दरमियान तुम नहरें जारी कर दो, या हमारे ऊपर अपने ख्याल के मुताबिक आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, या अल्लाह और मलाइका को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो, या तुम्हारे पास सोने का कोई मकान हो, या तुम आसमान की बुलंदी पर चढ़ जाओ
اور اس بلندی پر بھی ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کوئی ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار بڑا بے نیاز ہے اور میں صرف ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ہدایت کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے ایمان لانے سے کوئی شے مانے نہیں ہوئی مگر یہ کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں ملائکہ اطمینان سے ٹہلتے ہوتے تو ہم آسمان سے ملک ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے خدا کافی ہے کہ وہی اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی کیفیات کا دیکھنے والا ہے۔ اور جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم انہیں روز قیامت منہ کے بل گونگے، اندھے، بہرے محشور کریں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ جس کی آگ بجھنے بھی لگے گی تو ہم شعلوں کو مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اثر نو پھر پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس کا جیسا دوسرا بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر ظالموں نے کفر کے علاوہ ہر چیز سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے پروردگار کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے سب روک لیتے، اور انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہہ دیا کہ میں تو تم کو سحر زدہ خیال کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب معجزات آسمان و زمین کے مالک نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کیے ہیں، اور اے فرعون میں خیال کر رہا ہوں کہ تیری شامت آ گئی ہے۔ فرعون نے چاہا کہ ان لوگوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کر دے، لیکن ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو متفرق بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم تھوڑا تھوڑا لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے خود اسے تدریجاً نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو اس کے پہلے علم دے دیا گیا ہے ان پر تلاوت ہوتی ہے تو منہ کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے اور اس کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے، اور وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں، اور اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو، اور کہو کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے، اور نہ کوئی اس کی کمزوری کی بنا پر اس کا سرپرست ہے، اور پھر باقاعدہ اس کی بزرگی کا اعلان کرتے رہو۔